سوسائٹی میں دو انتہائیں نظر آئیں گی. ایک وہ ہے غلطی ہوئی توبہ کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے, اپنی غلطی کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے. اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, آئندہ نہیں کریں گے, دوبارہ ہو گیا معاف کر دے, آئندہ نہیں کریں گے. کوشش کرتے ہیں کسی طرح گناہ کی عادت چھوٹ جائے. دوسرے وہ لوگ نظر آئیں گے سوسائٹی میں, معاشرے میں, غلطی کی علماء نے بتایا, اہل علم نے بتایا, بھائی یہ حرام ہے, ناجائز ہے, فوراً لاجک پیش کرنا, بولو, شروع کر دی. آپ کسی خاتون کو کہنا پردہ کیا کرو, پردہ تو دل میں ہوتا ہے, یہ لاجک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ جو واقعہ بتا رہے ہیں نا شیطان اور آدم کا, تو ہمیں بتانے کے لیے آدم بنو, تم آدم کی اولاد ہو, تم شیطان کی اولاد نہیں ہو. اپنے باپ دادا کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے باپ دادا کو فالو کرنا, اور وہ بھی غلط چیز میں, عقل مندی کی بات ہے بھائی؟ ہم شیطان کی جنات کی اولادیں ہیں. کہیں جن نظر آ جائے, آپ جا کے کہتے ہیں سر آپ میرے باپ ہو. کبھی کہا آپ نے کسی جن کو جا کے؟ مسجد میں اعلان ہوتا ہے ایک بچہ گم ہو گیا, جن کا بچہ ہے آگے لے جائیں. لوگ اسی لیے نہیں لینے آ رہے ہوتے کہ بھئی جن کا بچہ ہے ہم کیوں آگے لے جائیں, گلے نہ پڑ جائے کہیں. تو شیطان, 4 جرم ہوئے شیطان سے. آج بھی اکثر وہ لوگ جو جرائم کرتے ہیں وہ بھی چوتھے اسٹیپ پہ جا کے بریک لگتی ہے, کیونکہ چوتھے اسٹیپ کے بعد آگے کوئی 5واں اسٹیپ ہے نہیں. غلطی کو غلط نہیں کہتے بلکہ اس کی لاجک پیش کرنا شروع کرتے ہیں. پھر جب آپ ان کو سمجھائیں کہ بھئی یہ غلط بات ہے, اسلام نے ایک چیز کو ناجائز کر دیا, اللہ رسول نے غلط کہہ دیا, اب ہمارے پاس بحث کا آپشن ختم, تو پھر کیا کرتے ہیں وہ اس سے آگے جانا شروع ہو جاتے ہیں. ابے یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, ابے یہ علماء ایسے ہوتے ہیں, ابے یہ مولویوں نے دکانیں چلانے کے لیے کیا ہوا ہے, ابے یوں کیا ہوا ہے, ابے یوں کیا ہوا ہے. تو دشمنی میں کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع. ابے بزرگ کچھ نہیں ہوتے, سب بنائی ہوئی باتیں. انگریز دیکھو سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی, وہ چاند پہ قدم رکھ رہے ہیں اور یہ داڑھی کی بات کر رہے ہیں. ٹی وی فلمیں نہیں دیکھا کرو, ڈرامے نہیں دیکھا کرو, داڑھی رکھو, نماز پڑھو. انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی شلوار کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا, نیچے رکھنے کا چاند سے پہنچنے سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی آدمی مجھے ہمیں آ کے بتا دے کہ میری شلوار نیچے ہوگی تو میں چاند پہ پہنچ جاؤں گا, شاید علماء اس کو فتویٰ دیتے ہیں یار چاند پہ پہنچنے کے لیے اتنی گنجائش ہے. سمجھ رہے ہیں نا, شاید کوئی گنجائش نکل آئے کہ چاند پہ پہنچنے کے لیے گنجائش ہے کہ آپ کوئی ایسا لباس ہے جس میں ٹخنے ڈھانپنا پڑتا ہے. تو ٹخنے چھپائے یا ڈھانپے, اس سے چاند سے کیا تعلق ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ علماء داڑھیوں میں الجھایا ہوا ہے, داڑھی رکھو, نبی کا حکم ہے داڑھی رکھو. انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا. او بھائی انگریز داڑھی کاٹنے کی وجہ سے نہیں پہنچا ہے, وہ سائنس میں ترقی کی وجہ سے پہنچا ہے. وہ داڑھی رکھ کے بھی ہو سکتی ہے. جب مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے سائنسی علوم کی بنیاد رکھی, وہ تو سارے داڑھیاں رکھتے تھے. میں ایسے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو سے ملوا سکتا ہوں جو بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, پوری داڑھی ہے ان کی. داڑھی ایجوکیشن میں رکاوٹ نہیں بنتی. یا تو ایسا ہوتا ہے نا, آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو داڑھی درمیان میں آ رہی ہے, پڑھنے نہیں دے رہی ہے, ہٹانا پڑ رہا ہے اس کو. یا کہیں لیب میں آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو داڑھی کی وجہ سے وہ کچھ ہو رہا ہے, کوئی شعاعیں نکل رہی ہیں اندر سے, بالوں سے ریز نکل رہی ہیں خطرناک قسم کی. خامخواہ کی فضول باتیں. عورت کہتی ہے جی میں پردہ کروں گی تو کیسے پڑھوں گی, سوسائٹی کے ساتھ کیسے چلوں گی. بھائی سوسائٹی کے ساتھ آپ بازار میں چلو, برقع پہن کے چل لو. کیا برقع پہن کے سپیڈ کم ہو جائے گی؟ یا برقعے کا وزن اتنا ہوتا ہے جیسے ویٹ لفٹر نے کوئی وزن اٹھایا ہوا ہوتا ہے؟ کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کام جو کس نے کیا تھا, شیطان نے. وہ کام جو شیطان نے کیا تھا. اور میں یقین سے کہتا ہوں آج انگریز داڑھی رکھنا شروع کر دے, سارے مسلمان رکھنا شروع کر دیں گے, کیونکہ فالو ان کو کر رہے ہیں, فیشن وہاں سے آ رہا ہے. او بھائی اپنی چیز وہاں ایکسپورٹ کرو, تہذیب ایکسپورٹ کرو, ان سے سائنسی معلومات لو. ان کے پاس دنیا کا علم ہے, یہ آپ ان سے لو. آپ کے پاس
تہذیب ہے, مذہب ہے, یہ ان سے نہ لو, یہ ان کو دو. جو چیز ان کے پاس ہے نہیں وہ ان سے لے رہے ہیں. حلال و حرام کا علم, جائز ناجائز کا علم, خدا کیسے راضی ہوتا ہے, یہ علم پیغمبروں کے پاس ہوتا ہے, یہ ڈاکٹروں اور انجینئروں کے پاس نہیں ہوتا. اور پیغمبروں کا علم مسلمانوں کے پاس ہے. انگریزوں نے تو اپنے پیغمبروں کو چھوڑ دیا ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو تھوڑی کر رہے ہیں انگریز لوگ. اگر وہ فالو کر رہے ہوتے تو اللہ نئے نبی کو بھیجتے ہی نہیں. اللہ ہمیں بھی کہتے ہیں ادھر انہی کو فالو کرتے رہو. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے اسی لیے تو بھیجا تھا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو فالو کرنا چھوڑ دیا تھا, تبھی تو نئے نبی کی ضرورت تھی. جو چیز ان کے پاس نہیں ہے وہ ان سے نہیں لو, ان کو دو. دیکھو ہمارے ہاں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی انگریز ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا, کبھی سنا آپ نے؟ یہ بہت سنا ہوگا کہ یہاں سے لوگ باہر کہاں گئے پڑھنے کے لیے. کیوں گئے؟ پڑھنے کے لیے. لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جائے. لیکن میں ایسے آپ کو سینکڑوں دکھا سکتا ہوں جو امریکہ سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ادھر آئے ہیں. ابھی بھی جاؤ بنوری ٹاؤن, بنوریا بھرا ہوا ہے غیر ملکی طلبہ سے, امریکن بھی ہیں اس میں, یو کے نیشنل بھی ہیں. ہمارے جامعۃ الرشید میں فرانس سے طلبہ بھی آئے ایڈمیشن کے لیے. اب پہلے تو ویزوں کی مشکلات تھیں, اب وہ مشکلات ختم ہو گئی ہیں, تو انشاءاللہ اب دھڑا دھڑا آنا شروع ہوں گے. گورے کو پتا ہے کہ جب میں اسلام قبول کروں گا تو اسلام مجھے اسلامی کنٹری سے ملے گا, مسلمانوں سے ملے گا, انگریزوں سے نہیں ملے گا. تو تہذیب, کپڑے کیسے پہننے ہیں, صورت کیسی بنانی ہے, طہارت کے احکام, یہ اسلام سکھاتا ہے. یہ ہمیں سائنسدان نہیں سکھائیں گے. کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ کپڑے پہننا کیوں ضروری ہے, وہ کہے گا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. وہ یہ کہے گا کہ سردی ہے تو اپنے آپ کو گرم, اگر ہیٹر میں بیٹھے ہوئے ہو آپ تو ضروری ہے کپڑے پہننا. کوئی ڈاکٹر کہہ سکتا ہے یہ کہ کپڑے پہننا کیوں ضروری ہے؟ آپ پوچھیں گے کیوں ضروری ہے, وہ کہے گا میڈیکلی تو ضروری نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی میڈیکل سائنس کا کپڑوں سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی جراثیم تھوڑی جائیں گے. آپ اگر نہیں بھی پہنو ایک ہی بات ہے. یہ کس کی تعلیمات ہیں بھائی؟ مذہب. ڈاکٹر سے آپ پوچھو کتا کھانے کے کیا نقصان ہے, ڈاکٹر کہے گا گائے میں جو پروٹین ہوتے ہیں وہی کس میں بھی ہوتے ہیں, کتے میں بھی ہوتے ہیں. تبھی تو چائنا کے سارے ڈاکٹر کتے کھاتے بھی ہیں, کھلاتے بھی ہیں. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ چائنا کے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں بلی بھی کھاتے ہیں. اور جملہ تو مکمل کریں نا, مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ میرے ساتھ ہیں ہی نہیں. چائنا کے جتنے بھی, آپ کو تھوڑی کھلا رہے ہیں خدا نخواستہ بھائی, چائنا کے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ کتے کھاتے بھی ہیں اور پیشنٹ کو کتے کھانے کا مشورہ بھی دیتے. کہتے ہیں گائے کھاؤ, بلی کھاؤ, کتا کھاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پروٹین سب میں ایک جیسے ہوتے ہیں. مذہب کیا کہتا ہے؟ کتا انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. انسانوں کو تو کتے کھائیں گے, کتوں کو انسان نہیں کھائیں گے, کیونکہ وہ تو کتا ہے نا, وہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ حلال حرام, وہ تو کہتا ہے جو ملے کھا لو. انسان تو دیکھتا ہے کہ انسانوں کے کھانے کی چیز ہے یا نہیں ہے. تو بھائی مذہب میں ہم نے کس کو, تہذیب میں ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ اسلام کو. اس میں ہم نے انگریز کو فالو نہیں کرنا. نقصان کیا ہوگا اس کا؟ آپ تباہ و برباد ہو جاؤ گے, آپ کے دل کا سکون خراب ہو جائے گا, برباد ہو جاؤ گے آپ. کیونکہ جس بے سکونی کا وہ شکار ہے نا مذہب سے ہٹ کے, اگر آپ نے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تو آپ بھی اسی بے سکونی کا شکار ہو جاؤ گے. بہت زیادہ بے سکونی ہے اس راستے میں جس راستے پہ کافر چل رہا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان سے غلطی ہوئی, شیطان غلطی پر اکڑ گیا اور ایسا اکڑا آج تک جھکنے کا نام نہیں لے رہا. اس نے کہا ایسی کی تیسی, اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے, میں اس آدم کو جنت میں جانے دوں گا ہی نہ, اس کی اولاد کو. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نکل جائیں میرے چنگل سے, اکثر کو تو نہیں پائے گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا تو پھر ان کو ایک مشن دیا, جو میں نے کہا تھا نا ابا نے کہاں بھیجا آپ کو انڈے لینے کے لیے, تو اللہ میاں نے بھی ہمیں دنیا میں کیا بھیجا؟ انڈے کھانے کے لیے نہیں بھیجا,
نہ انڈے لینے کے لیے بھیجا. اللہ نے بھی ایک کام ہمارے ذمے لگایا کہ اے آدم اپنی اولاد میں قیامت تک کے لیے اعلان کر دے, یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم, کہ بتا دے کہ میرے پیغمبر تمہارے درمیان آتے رہیں گے اور تم پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے رہیں گے. تو جو ان پیغمبروں پہ ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی اسے اس جنت میں ہم دوبارہ داخل کر دیں گے جہاں سے آدم کو نکالا گیا تھا. تو اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے بھیجا؟ پیغمبروں پر ایمان لے کر آؤ اور پیغمبروں کی تعلیمات کو فالو کرنا شروع کر دو. پیغمبر نے کہا یہ کام کر لو تو کر لو, کہا کہ یہ کام مت کرو تو اس کام کو چھوڑ دو. یہی آزمائش ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ نے اس لیے ہمیں بھیجا. اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیسا کر رہے ہو, اچھا عمل کر رہے ہو یا برا عمل کر رہے ہو. اچھا کرو گے واپس جنت میں لے آؤں گا, برا کرو گے جہنم کی آگ میں تمہیں ڈال دوں گا. ہم نے کیا کیا؟ ہم دنیا میں آئے اور اس کے بعد بھول گئے کہ ہمیں کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا. کیوں؟ ہمارے دماغ میں یہ ہے ہی نہیں کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. ہم کہہ رہے ہم تو خود بخود پیدا ہو گئے, ہم خود بخود دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. اللہ نے اپنے ارادے سے ہمیں پیدا کیا ہے. اب ہماری مثال اسی بچے کی طرح ہے کہ جس کو ابا نے انڈے لینے کے لیے بھیجا اور پیسے بھی دیے, رکشے کا کرایہ بھی دیا, اور بچہ وہ سارے پیسے کیا کر رہا ہے؟ گٹکے میں اڑا رہا ہے. تو ابا کو کتنا غصہ آئے گا. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور بے تحاشا وسائل دے دیے کہ کام تمہارا یہ ہے کہ تم گناہ سے بچو گے اور فرض فرائض واجبات پورے کرو گے, جو کام تمہارے ذمہ لگایا. آخرت کی تیاری ہم نے, اور پھر اللہ نے وسائل کیا دیے؟ آسمان سے بارشیں برسائیں, زمین سے تناور درخت پیدا کیے, کھجور انگور کے باغات پیدا کیے. ہر سال کے 12 مہینے ہمارے ہاں پھل پیدا ہوتے ہیں, 12 مہینے. ہم نے کیا کیا؟ یہ سارے وسائل استعمال کر کے جو اللہ نے کام لگایا تھا اس کام کے علاوہ ہر کام میں پیسہ استعمال کرنا شروع کر دیا. تو اللہ پوچھے گا نہیں کہ میں نے جو جوانی دی, میں نے جو وسائل دیے, آنکھ دی, ناک دی, کان دی, اور جتنے بھی وسائل دیے اور نعمتیں دی, یہ کدھر خرچ کر رہا ہے بھائی تو بیٹھ کے؟ پوچھے گا نہیں اللہ تعالی. آپ اس کو اڑا رہے ہو سنوکر میں, ڈبو میں, فلموں میں, ڈراموں میں, فضول قسم کے قصوں میں, کہانیوں میں. اللہ میاں نے بھی کہا کہ جیسے باپ جب بچے کو بھیجتا ہے نا, کہتے ہیں بیٹا آئے گا تو ادھر ہی نا رات سونے کے لیے, 2 دن باہر گزار لے گا, 3 دن گزار لے گا, ادھر ہی آئے گا نا, تب یہ سے پٹے گا پھر تو. ابا کو جا کے کوئی کہنے لگے کہ ابا وہ جس کو آپ نے انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا اس نے تو سارے پیسے گٹکے میں اڑا دیے. ابا جب پاور فل ہوتا ہے تو ابا آستین چڑھاتا ہے, کہتا ہے بیٹا جائے گا کہاں, آئے گا تو یہی نا. کتنے بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں, 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد پریشان ہو کے پھر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں ایک دفعہ پٹ لو یہ زیادہ اچھا ہے, روزانہ فٹ پاتھوں پہ سونے سے بہتر ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ بھی بالکل اسی انداز میں دھمکیاں دیتا ہے. تمتعوا, اڑا لو مزے, فإن مصيركم إلى النار, آنا تو جہنم کی آگ میں ہے نا, تم نے جاؤ گے کہاں؟ کتنا عرصہ زندہ رہ لو گے؟ الی المصیر, آنا میری طرف ہے. بار بار اللہ نا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ آنا کہاں ہے؟ میری طرف. مرجعکم الی اللہ, لوٹنا کہاں ہے؟ اللہ کی طرف. کہیں لوٹنے کا لفظ, کہیں آنے کا لفظ, کہیں ٹھکانے کا لفظ. ٹھکانا میرے پاس ہی ہے. کوئی ہے دنیا میں ایسا جو مرے نہیں ہے بھائی؟ انڈے لینے گیا تھا اور جاتا ہی چلا جا رہا ہے. کوئی ہے دنیا میں ایسا؟ گیا ایسا گیا کہ جاتا ہی چلا گیا. ہی ایونٹ ایسا ایونٹ کہ ایونٹ ہی ایونٹ, جایا ہی جا رہا ہے, جایا ہی جا رہا ہے. جہاں بھی چلے جاؤ, قرآن کہتا ہے اینما تکونوا, اڑے اڑا لے مزے بھائی, تو بھول جا اسنوکر میں, ڈبو میں ٹائم گزار لے, تاش کے پتوں میں ٹائم گزار لے, ویڈیو گیم میں, پب جی میں ٹائم گزار لے. ایک زندگی ملی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. بس یہ بتا دو, جو مرضی کر لے, کھا لے خربوزے بھی, یہ سارے میں نے تجھے چیزیں دی تھی نا, زیادہ راہ, رکشے کا کرایہ بھی, اڑا دے, ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا لے,
کیا کر لے گا تو, کہاں جائے گا؟ یا معاشر الجن والانس, اے جنات اور انسانوں, ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, زمین آسمان کی حدود سے ذرا باہر نکل کے دکھاؤ, طاقت ہے تو نکل جاؤ. رہو گے تو اسی کائنات کے اندر نا, کائنات سے کہاں باہر جا سکتے ہو جہاں اللہ کی حکومت ہے. تو اللہ کہتے ہیں نکل جاؤ بھائی تو. جیسے ابا کیا کہہ رہے, کوئی محلے کا کوئی ہو نا بڑا دادا ہو, وہ پورا اس کا علاقہ ہے اور چاروں طرف سے بیریئر لگایا ہوا اس نے, اور آپ اس کی بدماشی سے بچ کے جا رہے ہو, کہے گا جائے گا کہاں بیٹا, ہے بھائی, ہے تو ہمارا علاقہ نا, کہاں چلا جائے گا. اللہ میاں بھی اسی انداز سے بات کر رہے ہیں کہ تو کائنات کی وسعتوں سے نکل کے تو دکھاؤ, کدھر نکلے گا تو, ہے تو ہمارے ایریے میں ہی. پوری کائنات کس کا علاقہ ہے؟ اللہ کا. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرے؟ ہم اور آپ کہاں اللہ سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ اسلام مولویوں کا مذہب ہے. وہ بھائی مولوی تو بیچارہ وہ تو اللہ کی بات آپ تک منتقل کر رہا ہے, یہ اس کا دین تھوڑی ہے. آپ عمل کرو نہ کرو, وہ مولوی خود عمل کرے نہ کرے, اس کا نہ آپ سے تعلق نہ اس سے, اس کا کس سے تعلق ہے؟ اللہ سے. تو بھائی جب بھی گناہ کا خیال آئے نا, فوراً سوچا کرو ابا نے بھیجا کہاں تھا؟ انڈے لینے کے لیے, اور تو کر کیا رہا ہے؟ وہ پیسوں سے گٹکے کھا رہا ہے بیٹھ کے. ابا نہیں چھوڑے گا تو اللہ کیسے چھوڑے گا؟ بھائی اللہ کیسے چھوڑے گا؟ اللہ بھی پوچھے گا تجھے کہاں کس کام کے لیے. یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے درمیان میں, جب سفر میں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو چپس بھی چل رہی ہوتی ہے, برگر بھی چل رہے ہوتے ہیں, یار ٹرین ذرا اسٹیشن پہ رکی ہے, 2 بوتلیں لے آ یار. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ جب ہم سفر پہ, منزل ہے پشاور جانا ہے, منزل ہے کہاں جانا ہے؟ یہاں سے پشاور. جیسے ہماری منزل ہے جنت, ہم نے کہاں جانا ہے؟ جنت. اس میں منزلیں آ رہی ہیں, آزمائشیں آ رہی ہیں, ان کو پورا کرتے ہوئے آپ کھا پی بھی لو, اللہ نے منع نہیں کیا, حلال چیزوں سے لطف اندوز ہو. جیسے ہم جا رہے ہیں بھائی پشاور, تو کوئی ٹرین میں لٹک کے سفر کرتا ہے, کوئی اکانومی کلاس میں بیٹھ جاتا ہے, کوئی بزنس کلاس میں بیٹھ جاتا ہے, ایسا ہی ہے نا. کوئی لیٹ کے جا رہا ہوتا ہے, کسی کو پاؤں رکھنے کی جگہ ملتی ہے, لیکن سب کا ہدف کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہاں ابا نے جو پیسے دیے ہیں نا مجھے پشاور جانے کے لیے دیے, وہاں نانی کا گھر ہے, ان سے مل کے آؤ, عید ان کے ساتھ گزارو. اب کسی کے پاس وسائل کم ہیں, وہ بھی لطف اندوز ہوتا ہے, وہ کم لطف اندوز ہوتا ہے. کسی کے پاس وسائل زیادہ ہیں, وہ زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے. اب جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ کیا کر رہا ہے جی, ملتان اسٹیشن پہ لے آ بھائی ایک برگر لے آ یار, یا پراٹھے مل رہے ہیں ذرا پراٹھے لے آ یار, یہ لے آ وہ لے آ. اب اس کو مزہ اتنا آنا شروع ہو گیا ملتان کے, اس کو سوہن حلوہ اتنا اچھا لگا, اسٹیشن پہ ہی اتر گیا, حلوہ کھا رہا ہے. اب ٹرین پومپ پومپ کر رہی ہے, چل رہی ہے, لوگ بلا رہے ہیں آ جا, کہہ رہے ہیں میں کیوں آؤں, یہاں حلوے میں مزہ اتنا آ رہا ہے, اتنا ٹیسٹی حلوہ ہے, تو ذرا ڈرائیور کو جا کے کھلا. ڈرائیور کہے گا مجھے بھی جاب سے نکال دو, کہ بھائی میرا ہدف پشاور ہے, چلتے چلتے کھا لوں گا, اس کے لیے رکوں گا نہیں. اگلی ٹرین آ رہی ہے, پلیٹ فارم خالی کرنا ہے, تو چلتے چلتے کھا لو بھائی جتنا ہے. جب ٹرین چل رہی ہے, عقل مند کیا کرے گا, حلوے کا ڈبہ خرید کے, پاکستانی تو بغیر پیسے دیے بھی لے چلتے ہیں کہ ابھی چل رہی ہے تو کون پوچھے گا, وہ سیٹ پہ بیٹھ کے کھائے گا. یار سفر جو منزل ہے نا اس میں خلل نہیں ہے, چلتے چلتے جو ہو جائے. اور اگر نہیں خرید سکتا چھوڑ دے گا وہاں پہ, چھوڑو یار پشاور پہنچ کے نانی کے گھر گاجر کا حلوہ کھائیں گے, وہ سچی مچی کا حلوہ ہوگا. یہ تو اسٹیشنوں پہ تو پتہ نہیں حلوے بھی کس قسم کے مل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نہیں بولا ہے کہ یہ جو تمہیں دنیا کی انٹرٹینمنٹ ہے نا, یہ سارا چائنا کا مال ہے جو تمہیں مل رہا ہے. اصل کہاں ملے گا؟ جنت میں. اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت ہیں. دنیا میں جو زیادہ مزے اڑا رہے ہیں, زیادہ ٹینشنیں بھی اسی کے ساتھ ہیں. تو سفر میں منزل کو ہدف بنایا جاتا ہے, راستے میں قیام طعام اور کباب بھی چلتا ہے, چپس بھی خرید کے کھا رہے ہوتے ہیں. اپنی رحمت سے ایک آپشن ہمیں یہ دے دیا کہ دیکھو آدم سے غلطی ہوئی تھی, کوشش کرو غلطی نہ ہو, گناہ نہ ہو. اگر ہو گیا فوراً توبہ کرو, توبہ کر کے گڑ گڑاؤ, اللہ کو مناؤ اور اللہ سے معاہدہ کرو آئندہ نہیں کروں گا. اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. یہ اللہ کا شیطان سے مقابلہ ہے. شیطان طیش میں آیا تھا نا,
शैतान जब तैश में आया, शैतान ने बोला मैं इस आदम को और इसकी औलाद को छोड़ूंगा नहीं, इससे गुनाह करवाऊंगा। अल्लाह भी को भी गुस्सा आया। अल्लाह ने बोला तू बड़े फॉर्म में आया है, बदमाशी दिखा रहा है मेरे दरबार में, तो ये सुन ले कि इनमें से जिससे गुनाह हुआ और उसने तौबा कर ली तो मैं भी माफ कर दूंगा उसको। समझ में आ रही है बात? लिहाजा शैतान इस कोशिश में नहीं है कि गुनाह करवाए, शैतान इस कोशिश में है कि गुनाह पर कायम रखे। उसको पता है गुनाह करवाने से बात नहीं बनेगी, कंटिन्यू गुनाह करवाते रहने से मामला खराब होगा, तौबा नहीं करने दो इसको। ये मतलब नहीं है कि अब आप गुनाह करें ताकि बाद में तौबा कर लें। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह कहते थे कि जो आदमी इस नीयत से गुनाह करता है कि मैं तौबा कर लूंगा, वो ऐसे है जैसे इस नीयत से अपने आप को जख्मी करे कि मैं बाद में मरहम लगा के इलाज कर लूंगा। भाई एक जख्म हो जाना ताकि इलाज कर ले और एक जख्म करना इस नीयत से ताकि इलाज करे, दोनों में बड़ा फर्क है। तो गुनाह से अपने आप को बचाओ, हो जाए तो क्या करो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के तौबा, कोई लॉजिक पेश नहीं करो।